السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، کھلاڑی بڑا ہی اناڑی نکلا، نہ بلہ رہا نہ ہی بلے باز رہے، اور ان کے مخالفین جو ٹیمیں تھیں اب وہ آزاد ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے فیلڈ ایڈجسٹ کریں، جو مرضی مڈ آن مڈ آف لانگ آن لانگ آف پہ رکھیں، اور جو مرضی تھرڈ مین جو ہو ان کا اور کیپر ہو۔ کپتان جو ہے فی الحال اپنی ٹیم کے ساتھ ایک طرف سائڈ پہ لگ گیا ہے۔ اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ اب جو ہے وہ بڑی ہی کمزور ہو چکی ہے، اور اس کے کھلاڑی سارے انفٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ سارے آزاد ہیں، کپتان کے جو ہیں فالورز، کپتان کے سارے جو ہیں چاہنے والے، کپتان کے ووٹر، وہ بھی ابھی آزاد ہیں، جبکہ اب جو ٹائم ہے وہ ان کے مخالفین کا ہے۔ ان کے مخالفین دو بڑی ٹیمیں اب میدان میں ہیں۔ اب وہ جو چاہیں مرضی سے اپنی جو ہے وہ فیلڈنگ، اپنی بولنگ اور اپنی جو ہے وہ پچ اپنے حساب سے بنائیں۔ انہوں نے اگر پچ بنانی ہے، سپن بنانی ہے، فاسٹ بنانی ہے، یا جس طرح کی ڈیڈ بنانی ہے، یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فی الحال جو ہے یہ پوزیشن بن رہی ہے، اور ان کے مخالفین بڑا جو ہے زور شور سے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، اور جو ہے اپنی ایکسرسائز مکمل کر رہے ہیں تاکہ آنے والا فائنل وہ جیت سکیں۔ جناب، میدان میں اب دو بڑی ٹیمیں موجود ہیں، ایک پی ایم ایل این ہے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے۔ ان دونوں کے پاس اب ٹائم ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اب پورا گراؤنڈ جو ہے، پورا جو ہے میدان جو ہے ان کے لیے خالی ہے، اور یہ سارا جو ہے کپتان نے، کھلاڑی نے ان کے لیے واک اوور کا ایک موقع بنا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے فل کھیلنے کے لیے ایک کے پاس جو ہے ایک بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، مجھے کیوں نکالا گیا تھا، 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو کیوں گھر بھیجا گیا، ایک کے پاس یہ بیانیہ ہے۔ تو دوسری ٹیم جو ہے اس کے پاس یہ بیانیہ ہے کہ میرے نانا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور میری ماں بے نظیر بھٹو نے بڑی ہی ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بڑی ہی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ دونوں ٹیموں کے پاس اب یہی ٹائٹل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان دو ٹائٹل کے ساتھ یہ دونوں ٹیمیں باقی مخالفین کے ساتھ کیا جو ہے وہ شکل اختیار کرتی ہیں لڑائی کا، تو فائٹ کا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون فاتح ہے۔ اور ان کے خلاف ہمارے کپتان جو ہیں ان کے پاس بڑا ہی موقع تھا، بڑی ہی زبردست جو ہے ان کی جو ہے وہ ساری ٹیم تھی، اور 4 سال ملے تھے ان کو۔ 4 سال میں انہوں نے جو ہے بڑا کچھ جو ہے وہ کیا، یو ٹرن لیے، بڑی باتیں ہوئیں، پھر ان کے مخالف ہو گئے، پھر جو ہے انہوں نے جو ہے جتنے بھی کام کیے تھے ان پر جو ہے وہ ساری انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ پھر جو ہے 4 سال کے بعد جب جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہونے لگی، تو یہ جو ہے سائفر لے کر آ گئے امریکہ کے خلاف۔ امریکہ کے خلاف سائفر لے کر جب آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے جرنیل کو، اپنے جو ہے وہ کرنل کو انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے، یہ امریکہ کا سہولت کار ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہے ان کے خلاف بھی ہو گئے، حالانکہ ان کی جو ہے میرٹ پر تعیناتی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، لیکن ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ غرض جب ان کو پتہ لگنے لگا کہ میرے خلاف اب عدم اعتماد آ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ لیکن سارے کے سارے ان کے کیے دھرے جو ہیں، یہ 4 سال کے جتنے بھی کام کیے تھے، غلط کام تھے، جتنے بھی گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو یہ سارے ثواب میں جو ہے ان کے جو ہے آ گئے۔ ثواب میں کیسے آئے، اور یہ سارے الٹے کام سیدھے کیسے پڑ گئے؟ ان کے فالورز جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا کپتان کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم غلامی کبھی قبول نہیں کریں گے، تو وہ سارے کے سارے مہنگائی کو لے کر اور اس غلامی امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے وہ سارے یکجو ہو کر، یکتا ہو کر یہ سارے عمران خان کے پاس کھڑے ہو گئے، اور عمران خان کے 4 سال کے کیے گئے سارے کام سیدھے ہو گئے، اور یہ ساری عوام، سارے لوگ جو ہیں ان کے فالورز جو ہیں، یہ سارے کے سارے عمران خان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب، قاسم سوری کی رولنگ کو بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی آئینی اور قانونی ہے۔
پھر انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کہ جو باجوہ صاحب ہیں یہ غدار نہیں ہیں، اور یہ جو ہیں یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور عاصم منیر جو ہے یہ بالکل تعیناتی بالکل ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ فائز عیسیٰ جو ہے یہ جب بنے گا چیف جسٹس تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک وقت تھا اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس تھی، سارا گراؤنڈ جو ہے یہ اس کے پاس تھا، امپائر اس کی اپنی مرضی کے تھے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، جوڈیشری اس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ باقی جو ہیں جماعتیں بھی وہ خاموش تھیں، وہ ساری جو ہیں ان کو جو ہے نکر پہ لگا دیا گیا تھا اور ان کو کھلا جو ہے کھیلنے کا موقع دیا گیا تھا۔ لیکن اس بندے نے، ہمارے اس کھلاڑی نے بڑا ہی اناڑی پن کا ثبوت دیا، اور چاہیے تو یہ تھا اس جو ہے وہ حکومت میں اقتدار میں آ کر جب اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے تو اس پر کنٹینیوٹی رہتی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اقتدار دے کر بھی آزماتا ہے، اقتدار لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، مال دولت دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، لیکن صحیح وقت تو یہی تھا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، اپنا آپ ثابت کرنے کا، کہ جب ہر چیز امپائر آپ کے ساتھ تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی تھی، آپ پر سارے ہی فدا تھے، سارے ہی کہہ رہے تھے کہ کپتان ہمارا کچھ کر جائے گا، معیشت ٹھیک کر دے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ 4 سال کے اندر اندر ہی آپ کا سارا جو ہے وہ پتہ لگ گیا۔ پھر جب یہ عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جو یہ کام کیے تھے، استعفے دینے والے اور اپنی حکومتیں ختم کرنے والے، پھر اس کے بعد جو ہے غلامی امریکہ کی والا نعرہ ان کا جو ہے وہ چھا گیا، ان کے فالوور جان نچھاور کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ عمران خان سچ بول رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ جو ہیں وہ ثواب میں داخل کر دیے، اور پھر اس کے بعد جو اس نے کیے تھے جتنے بھی کام، ایک ایک کر کے سارے آئینی اور قانونی طریقے سے منہدم شروع ہونے لگے۔ انٹرا پارٹی جو ہے الیکشن جو ہے انہوں نے 2 مرتبہ کرائے، دونوں مرتبہ انہوں نے انلیگل طریقے پر جو ہے وہ کروائے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جمہوریت کس طرح ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ آمریت کسے کہتے ہیں، پھر اپنی آمریت کے ہی فیصلے کرنے لگے۔ جمہوریت کا سفر جو پہلے جو ہے لولا لنگڑا چل رہا تھا، ان کے آنے سے یہ سارے کا سارا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں چلا گیا۔ جناب، تحریک انصاف اب ایک ایسوسی ایشن بن چکی ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی اب پیپلز پارٹی کی طرح یا نون لیگ کی طرح ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی۔ نہ نام نہ رہا ہے اس کا، نہ نشان رہا ہے، بے نام و نشان ہو کر رہ گئے ہیں ہمارے کھلاڑی۔ اب ان کے جتنے بھی ہیں وہ لیڈرز، آپ ان کو دیکھیں گے، کبھی یہ بیرسٹر علی ظفر کی شکل میں ہوں گے، کبھی گوہر علی خان، کبھی شیر افضل مروت، کبھی لطیف کھوسا، ان کے جو ہیں وہ سٹریم لیڈر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا؟ یہ سارے کھلاڑی اب جو ہیں، یہ سارے نئے کھلاڑی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر 19 ہیں، یہ اب میدان میں ہیں اور یہ سارے آزاد ہیں۔ عمران خان نے صرف غلطیاں ہی نہیں کی، بڑی ہی فاش غلطیاں کی ہیں۔ عمران خان نے سارے ہی پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب پر انگلیاں اٹھائیں، سب پر جو ہے وہ نفرت کے گولے برسائے اور سب اپنے ووٹرز کو ان پر لگایا، جس میں وہ میں نہ مانوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں گا، ہاں میں کوئی غلام ہوں، میں کوئی گھٹیاں ہوں، یہ گھٹیاں ہیں سارے۔ تو یہ کہہ کر اب عوام جو ہے یا ان کے جو ووٹر ہیں یہ سارے سنتے رہے، لیکن اب یہ ووٹر بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح ووٹ دیں۔ اب یہ اگر ووٹ دیں گے تو بیرسٹر علی ظفر کو دیں گے، یا لطیف کھوسا کو دیں گے، یا شیر افضل مروت کو دیں گے، تو اس کے علاوہ ان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ پارٹی نہیں رہی، اب یہ ایسوسی ایشن بن چکی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک اپنی پارٹی کو کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، کتنی شہرت دی تھی، اب یہ ساری ٹوٹ گئی ہے اور ساری تتر بتر ہو گئی ہے۔ اب یہی باقی ہیں، اب جو ہیں ووٹرز اور فالورز عمران خان کے آزاد ہیں، سارے ہی آزاد ہو چکے ہیں، سارا ملک ہی آزاد ہو گیا ہے۔ اب اور صرف ان کی فاش غلطیاں باقی ہیں۔